السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سے میں ہوں کوثر چاند شبیر۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے ڈینجرس پوائنٹ کو سردار صاحب کی مہربانی، اور دوسرا جو ہے ہمارے جو ذکاوت صاحب ہے، ڈی سی صاحب ہے، شیعت کی جو عہدیداران ہیں، ان کا ہم دلی شکر گزار ہیں کہ اس ڈینجرس پوائنٹ کو ہمارے عوام کے لیے تھرو کرنے میں ان کا بہت ہی رولس ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو ہمارے عوام کے لیے اور جو ٹورسٹ کے لیے، ان کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ابھی فی الحال یہاں پہ روڈ ٹمپریری تھرو کیا جا رہا ہے آج شام تک انشاءاللہ۔ تو ابھی موٹر بھی یہاں سے گزر چکے ہیں، تو ابھی ہمارے ساتھ حاجی عزیز جو ٹھیکیدار صاحب ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ٹھیکیدار صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ سب سے پہلے ہم آپ کا شکر گزار ہیں، آپ نے یہاں پہ بندے لائے اور اس ڈینجرس پوائنٹ کو ہمارے عوام کے لیے تھرو کیا، اور انشاءاللہ کب تک تھرو ہوگا تمام ٹریفک کے لیے؟ انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا 1 ہفتے میں اس کو تھرو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع پہ آ کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی کیا۔ انشاءاللہ صبح تک ہر ٹریفک کے لیے کھلا جائے گا جی۔ شام تک ٹیمپریری تھرو ہوگا، کل سے انشاءاللہ پورا ٹریفک کھلا جائے گا جی۔ دوسری بات انشاءاللہ ہم اس کے بعد ادھر کم سے کم جسے روڈ کو جو ہے ہم کام کرتے رہیں گے، ٹریفک کے لیے کل سے انشاءاللہ اوپن کھلا جائے گا جی۔ ٹھیکیدار صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ شام تک ہم کام تیز کر کے بھی شام تک جو نارمل ٹریفک کے لیے یہ روڈ کھل جائے گا، کل سے انشاءاللہ تمام ٹریفک کے لیے یہ روڈ کھل جائے گا۔ باقی جو ہے کام جو ہے تیزی سے ہو رہے ہیں، تو باقی جو ہے ابھی موٹر سائیکل گزر چکے ہیں، تو باقی ایک بار پھر ہم ٹھیکیدار صاحب اور ان کی جو پیچھے جو کام کر رہے ہیں ان تمام کلیوں کا بھی اس ڈینجرس پوائنٹ کو تھرو کرنے میں ان کے بھی بہت سے رولس ہیں، تو ہم ان تمام عملے کا جتنے بھی اس ڈینجرس پوائنٹ کو تھرو کرنے میں جو بھی بندے لگے ہوئے ہیں ہم ان کو بہت شکر گزار ہیں۔ تو ٹھیکیدار صاحب آپ ایک یہ بتائیں کہ اس روڈ کو ہمارے عوام کے لیے مستقبل کا روڈ بننے کے لیے ہمیں کیا کارنامہ پیش کرنا پڑے گا؟ اس میں آپ کو پتہ ہے اس روڈ میں ہر جگہ سے ٹرک ہے، بالکل اس کے لیے ہیوی اس میں رقم خرچہ کرنا پڑے گا، بالکل ابھی تھوڑا سا رقم یہ آپ کی مستقبل کی نہیں ہوگی۔ یہ پہلے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جتنے ابھی جو فنڈنگ کیا ہوا ہے وہ صرف ٹمپریری تھرو کرنے کے لیے ٹھیکیدار صاحب نے کہا بھی تھا، تو ہم نے درخواست بھی کیا تھا کہ ہمارے جو ڈی سی صاحب ہے، جو ہمارے ذکاوت صاحب ہے، ایکسن جو ذکاوت صاحب ہے، ان سے بھی ہم درخواست کیا تھا کہ اس وقت جو ہے اس ڈینجرس پوائنٹ کو ہمارے عوام کے لیے مستقبل کا روڈ بننے کے لیے بہت سے زیادہ یہاں پہ خرچے ہیں اور زیادہ فنڈنگ کرنا پڑے گا، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی اس سائڈ پہ وزٹ کریں اور اس روڈ کو ہمارے عوام کے لیے مستقبل کا روڈ بنایا جائے۔ نیچے جو دریا پہ بھی بہت سے پتھر ہے، اس کی وجہ سے پانی سائڈ پہ آنے کی وجہ سے یہ زمین کی کٹاؤ ہونے کی وجہ سے یہ روڈ بلاک ہوتا ہے، تو دوسرا جو ہے اوپر سے بھی بہت سے زیادہ 6-7 جگہوں پہ کریک آیا ہوا ہے، تو اس پہ بہت سے زیادہ لاگت ہے۔ یہی ہے اس میں ابھی ہم نے اس کو تقریباً 30 سے 35 فٹ تک کرنا ہے جی۔ ہمارے ایگریمنٹ کے ساتھ ہم نے اس کو 30 سے 35 فٹ چوڑا کرنا ہے، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آگے سے ملبہ آپ کو پتہ ہے، میں نے کل بھی روڈ شام کو تھرو رات کو پھر اوپر سے ملبہ ہے، تو آگے اوپر بہت جگہ بہت ڈینجرس جگہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی اوپر جا چکے ہیں، تو میں ابھی اس کو 50 فٹ بھی کیا تو یہ ہر ہفتے میں آتے رہیں گے، بالکل اس کے لیے کوئی مستقبل کے لیے اس میں زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے، اور اس کو کم سے کم 2-3 ایکسیویٹر لا کے اس کو اوپر سے بالکل اس ملبے کو ختم کرے گا، پھر یہ پاسبل ہو جی۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سے لاگت آتے ہیں ابھی اس روڈ کو جو ہے مکمل تھرو کرنے کے لیے، اور عوام کے لیے کوئی ایسے ڈینجرس دوبارہ ایسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، شام تک تھرو ہو جائے گا جی۔ تو یہاں پہ کلی کتنے دن یہاں رہے گا؟ اوپر سے ملبے آتے رہتے ہیں تو یہ روڈ بلاک ہوتے رہتے ہیں، تو کتنے دن یہاں پہ کلی ادھر بیٹھے گا؟ میں اپنے ایگریمنٹ پورا ہونے تک میں نے اپنے مزدوروں کو یہاں پہ رکھنا ہے جی۔ میں اپنے ایگریمنٹ کے ساتھ میں اس کو کلیئر کر کے جانا ہے، میرے جو محکمہ افسران کے ساتھ میرا ایگریمنٹ جو ہے مزدور یہاں رہے گا جی، لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی حل تو نہیں ہے، میرے مزدور تو میں دسمبر تک کام کرتے رہوں گا، ایکسیویٹر بھی لاؤں گا، لیکن کوئی بالکل مستقبل روڈ نہیں۔ تو ٹھیکیدار صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلی تو یہاں رکھیں گے، اوپر سے ملبے آتے رہتے ہیں، تو اس کو صاف کرنے کے لیے تو یہاں پہ کلی ہوگا، لیکن یہ مستقبل روڈ نہیں بن سکتا ہے جب تک یہ ایکسیلیٹر وغیرہ لگا کے اس کو صاف بالکل طریقے پہ اوپر سے ملبے ختم نہیں کرے گا، یہ روڈ بالکل کلیئر نہیں ہوگا۔ تو آپ کو بہت شکریہ جی، اپنے میزبان کوثر چاند شبیری کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔